ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہے ہیں، انہی کی محبت میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر اور جو ہے گرمی کو برداشت کریں اور یہ خیال کریں کہ ہم اور آپ آج جو ہے دنیا، لیکن ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ گرمی میدان محشر میں ہوگی، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے دن زمین تانبے کی گرمی کو برداشت کرتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو مہمان آ رہے ہیں یہ آل رسول ہے، آل رسول۔ حضور جس طریقے سے شفاعت کریں گے ایسے ہی میدان محشر میں آئے۔ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، حرام۔ حضور فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ ان پر جو ہے جہنم کی آگ حرام ہے، حرام، اور جو فاطمہ کی اولاد ہوگی ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، حرام۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو فاطمہ الزہرا کی اولاد ہوگی، جو ابھی سید صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، حرام، اور جو ان کی اولاد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا، اور جو ان کی اولاد سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ نماز کے بعد خود کا مفت ملے گا، کیونکہ حضرت نماز پڑھائیں گے، دعا ہوگی، پھر جو ہے حضرت چلے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے کوئی بھی جو ہے خالی ہاتھ نہ جائے، کچھ نہ کچھ جو ہے مسجد کے لیے دیتے ہوئے جائے۔ دیکھیے آل رسول کی شان کیا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آل رسول کی ایک شان یہ ہے کہ آل رسول دیتے ہیں، یعنی جو نبی کے گھر والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں۔ کھانے کے لیے بیٹھی تھی، 3 دن سے بھوکا تھی، کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ایک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے، فقیر کہتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ہے، 3 دن سے بھوکی پیاسی بیٹی ہے، جب جو ہے دستک پر آواز آتی ہے فقیر بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ حضرت کو آنے کے لیے جگہ دیں، 20 سے جو ہے جگہ دیں، کوئی بھی جو ہے حضرت کو چھونے کی کوشش نہ کرے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم۔ دیکھو دیکھو کون آیا، کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، کون آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم۔ السلام علیکم۔ اب تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ہم جو ہے اب تک جس شخصیت کے انتظار میں بیٹھے تھے الحمدللہ، اب وہ ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت کریں اور نیکیوں میں اضافہ کریں۔ جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیں، اور آپ حضرات جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ رسم گل پوشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔
حضرت کی گلپوشی کے لیے میں سنی مسلم جماعت کے چیئرمین صاحب شفیع اتار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم. الحمدللہ حضرت ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ پورے ہندوستان میں حضرت کے بیانات ہوتے ہیں اور حضرت کے بیانات سے الحمدللہ ہزاروں نوجوان، لاکھوں نوجوان جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پہ آ چکے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت کا بیان ہوگا. جو بھی ہم سنیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے ہم سنی مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمیں سننے کی عادت ہے اور ہم سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن سننے سے زیادہ جو ہے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. جو بھی حضرت ہمیں اور آپ کو نصیحت فرمائیں، جو بھی بیان کریں آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب جو ہے حضرت کو میں آپ لوگوں کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں چند اشعاروں کے ساتھ. ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، بولے سبحان اللہ. ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلامی حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، سبحان اللہ. ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلامی حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا. یہ جاہل جلوس 12ویں پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ جاہل جلوس 12ویں پر انگلی اٹھاتے ہیں. اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا. خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جلاتی ہے سحر بیانی. فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی. اب مائک پر حضرت علامہ مولانا شہزادہ غوث اعظم علی رسول سید امیر القادری صاحب، نگراں عالم تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں، مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلق عیال اللہ، وقال ارحم من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے. انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو کشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں جس طرح پڑھاؤ سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب اور آواز بلند کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا علی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ یہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے اور ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ تقریب حضرت سیدی قاسم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ بہت لمبی اور تفصیلی گفتگو کا وقت تو نہیں، اس کے باوجود یہ بندہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ بندہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے کہ بہت ساری خرابیاں بھی آدمی کے سامنے رہتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ترقی کرتا رہتا ہے، تو آدمی اس راز تک اگر پہنچنے کی کوشش کرے کہ بھئی کوئی تو اس کی زندگی میں ایسی چیز ہے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔ یہ بند تھا پہلے سے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں ہم۔ درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ سب بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور و کرما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ توجہ سے سنیں بات کو، اس کو تو آدمی کی عزت کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو یا روحانی ترقی کا معاملہ ہو، پیچھے کوئی نہ کوئی چیز بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اس کی ترقی کے لیے، لیکن زیادہ تر چیز جو ہوتی ہے نا کسی کی ترقی میں، وہ کسی کی دعا ہوتی ہے۔ اگر دعا نہیں ہے تو آدمی کی حیثیت ایک غبارے کی ہے، بلون کی طرح، اس کی عزت بس چند دن کے لیے پانی کے بلبلے کی طرح، اور اگر کسی کی دعا ہے تو پھر آدمی بہت پرفیکٹ ترقی کرتا ہے، بہت دور تک جاتا ہے، اس کی ترقی کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ آج میں ایک ولی کی ترقی کا راز بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ ایک حد تک نمازوں پر بھی محنت کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، داڑھی رکھنے پہ بھی محنت کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اچھے کپڑے پہننے پہ محنت کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، مسجد بنا رہے، مدرسے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو اصل درس رسول اللہ لے کر کے آئے تھے، انسان کا انسان سے محبت کرنا، انسان کا انسان سے پیار کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ دنیا کی کوئی عبادت کر لو، آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مخلوق سے پیار نہ کرو، اللہ کے بندوں سے پیار نہ کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کرو۔ مالک و مولا بادشاہ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے ذرے ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، سب سے آسان اور قریب راستہ جو اللہ تک پہنچانے کا ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہ بہت جلدی اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ بہت جلدی اللہ کا محبوب اور مقبول بنتا ہے۔ ایک ولیہ کی زندگی سن لیں، آپ نے اس کا ذکر بار بار سنا ہوگا، لیکن اس کی ترقی کا راز شاید آپ نے ابھی تک نہ سنا ہو، اور جنہوں نے سنا وہ ایک مرتبہ پھر سن لیں گے۔ ایک بہت بڑی ولیہ ہے عورتوں کی دنیا میں، جسے دنیا رابعہ بصری کہتی ہے۔ جو رابعہ کو جانتے وہ جانتے ہیں، اکثر ہمارے مقرر علماء رابعہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے رابعہ بصری کون ہے؟ جو جانتے ہیں انہیں پتہ، جو نہیں جانتے میں صرف اشارے پڑھتا ہوں، پورے واقعات نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ رابعہ بصری وہ ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، کہ امام حسن بصری جب
جب خطاب کرنے لگتے تو پہلے پوچھتے کہ کیا مجمع میں رابعہ آ گئی؟ اگر رابعہ آ جاتی تو آپ خطاب شروع کرتے، ورنہ جب تک رابعہ نہیں آتی آپ انتظار کرتے رہتے۔ تو کسی نے کہا حسن بصری جیسے اتنے بڑے امام کو ایک بڑھیا کا انتظار کرنا زیب نہیں دیتا۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں میں تقریر اسی کے لیے کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھیوں کی غذا چوٹیوں کو نہیں دی جاتی، کیونکہ میں جو گفتگو کرتا ہوں اگر اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو رابعہ بصری کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ رابعہ بصری ہے۔ آپ کو پتہ ہے رابعہ بصری کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب آپ حج کے لیے گئی ہیں کوئی عورت کو یہ مقام نہیں ملا، جب رابعہ حج کے لیے گئی ہے تو دیکھا کہ کعبہ استقبال کے لیے آ گیا، تو کعبے کو استقبال کرتے دیکھ کے رابعہ نے کہا اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں، میں تو تیرے رب کے دیدار کے لیے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ مقام بھی کسی کو نصیب ہو سکتا ہے کہ کعبہ کسی کے استقبال کے لیے آئے۔ یہ مقام ہے حضرت رابعہ بصری کا۔ اور ایک بار اور سن لیں کہ جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا، رابعہ پوری رات بہت عبادت گزار تھی رابعہ بصری، جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کہا کہ یہ بڑھیا بہت اللہ والی ہے، ہم کشف اور مراقبے کے ذریعے سے معلوم کریں گے کہ اس کی قبر کے حالات کیا ہیں۔ اس لیے کہ اللہ والوں کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو قبروں کے حالات ان کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں۔ تو رابعہ بصری کی قبر کو ہم جھانکیں گے کہ اندر فرشتوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ تو جب انہوں نے مراقبہ کیا ولیوں نے تو وہ ہنس پڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا مراقبہ کرنے والوں ہنستے کیوں ہو؟ کہا عجیب حال ہے اس بڑھیا کا، کیا مقام پایا اس بڑھیا نے؟ کہا کیا مقام پایا؟ کہا جب فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں مر رب کے، تیرا رب کون ہے، تو جواب دیتی ہے میں تو بندی ہوں، میں تو انسان ہوں، میں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہوں اور سچ بھی بول سکتی ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ رب سے پوچھ لو نا کہ رابعہ کون ہے، وہ بتائے گا کہ رابعہ کون ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، مقام بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اس مقام پر آخر کیوں پہنچی رابعہ، کس بنیاد پہ پہنچی رابعہ؟ تو امام شرف الدین یحییٰ منیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رابعہ بصری کو یہ مقام اور مرتبہ ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مل گیا۔ کون سی چھوٹی نیکی؟ جو شاید آپ کبھی نہیں کرتے اور شاید کریں گے بھی نہیں۔ آپ ہو سکتا میری بات پر یقین نہیں کرتے، مگر میں نے حوالہ پڑھا ہے علامہ امام شرف الدین یحییٰ منیری کی کتاب کا کہ جسے آپ رابعہ بصری کہتے ہیں، جس کے استقبال کے لیے کعبہ آ رہا ہے، اور جسے رابعہ بصری کہتے ہیں، جو عورت ہو کر اس مرتبے پر فائز ہوئی کہ بڑے بڑے مرد اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ رابعہ بصری کو یہ مقام کیسے ملا؟ میرے نوجوانوں سے میں دل کے کانوں سے سننے کا متمنی ہوں، غور سے سن کر دل میں بساؤ۔ بس یہی بات ہے، رابعہ بصری کی جوانی ہے، حالت جوانی میں رابعہ رستے سے گزر رہی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اس دھوپ میں کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ رابعہ جس کام سے جا رہی تھی اس کام کو چھوڑ دیا، سوچا کتا ہے مگر میرے اللہ کی مخلوق ہے، کتا ہے مگر رب کی مخلوق ہے۔ اس نے اپنا کام چھوڑا، تڑپتے ہوئے کتے کے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈالے اور اس کتے کو پیاس سے تڑپتا دیکھ کر انہوں نے مرنے سے بچا لیا۔ رابعہ نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے رابعہ کو اس مقام اور مرتبے پر پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں اپنے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بتاؤ اگر کوئی خدا کی مخلوق میں تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچا لے تو وہ رابعہ بصری بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو خدا اسے مقام کیا عطا فرمائے۔ ادھر کتا ہے، کتا تو کتا ہے نا، کتے کی خدمت پر رابعہ بصری بنتی ہے تو ماں باپ کی خدمت کس مقام پر پہنچائے گی؟ بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کس مقام پر پہنچائے گا؟ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کس مقام پر پہنچائے گا؟ اماموں کے ساتھ اس نے سلوک کس مقام پر پہنچائے گا؟ علماء کے ساتھ پیار کرنا کس مقام پر پہنچائے گا؟ اولیاء اللہ اور سادات کے ساتھ محبت کرنا کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں جو رسومات تھی اس پر توجہ کی، حقیقتوں سے آنکھیں موڑ لی۔ آئیے ایک بات اور عرض کروں پھر اپنی گفتگو اینڈ کی طرف پہنچاؤں۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے فضیل بن ایاز۔ فضیل کی ترقی کا راز سن لیں۔ فضیل پہلے کون تھے؟ فضیل پہلے ڈاکو تھے، فضیل بن ایاز۔
ڈاکو تھے. جنگل میں کوئی فضیل کے قریب سے گزر نہیں سکتا تھا, جس کو کہتے ہیں نا پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا, فضیل بن عیاض. پھر اللہ نے فضیل کو توبہ کی توفیق دی اور فضیل نے توبہ کی, اور جب توبہ کی تو ولی بن گئے, اور ولی بن گئے تو کتنے بڑے, غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر بن گئے, غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بن گئے. چھوٹا سا واقعہ اپنے نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے تاکہ وہ بھی توبہ کی طرف آئیں. فضیل بہت بڑے ڈاکو تھے, مال چھینا, لوٹا, قافلے کو بھگا دیا, لوٹا بھگا دیا. بہت لوگ اتنے سہمے رہتے تھے کہ جس جنگل میں فضیل رہتے تھے کوئی نہیں جاتا تھا. ایک دن فضیل رات کے وقت چوکنا تھے سب قافلے کو لوٹنے کے لیے, تو قافلے کے اندر ایک حافظ قرآن تھے, ایک اللہ والے تھے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ فضیل لوٹے گا, کہا چلو ہم قرآن پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے. جب قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ والے گزرے تو قرآن شریف کی آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی, کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے جھک جائیں. بس اتنا کہنا تھا کہ دل پہ بات اثر کر گئی, اور فضیل نے کہا وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. فضیل کے دل کی دنیا بدل گئی, وہ وقت آ گیا. کیا کبھی ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں؟ کیا کبھی ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں؟ لیکن ولی بننے کے پیچھے توبہ نہیں ہے, اس لیے کہ توبہ سبب ہے کسی برکت کا. توبہ رستہ بن, توبہ کے لیے کوئی چیز سبب بنی ہے, اس راستے پہ لانے کے لیے کوئی چیز سبب بنی ہے. تو فضیل نے کہا وہ وقت آ گیا اور پھر کہا میں توبہ کرتا ہوں. ساتھی آئے, آنے کے بعد کہا فضیل بہت بڑا قافلہ ہے, بہت مال لے کر آئے, چلو. کہا نہیں, اب فضیل لوٹنے کے قابل نہیں رہا, فضیل تو خود ہی لٹ گیا. فضیل کا دل کسی نے لوٹ لیا ہے, اب فضیل نہیں لوٹے گا. تو کہا جب ڈکیتی کرنے میں سردار تھے تو توبہ اکیلے کیسی, توبہ کرنے میں بھی سردار بنو, ہم بھی توبہ کریں گے. اور جب ان لوگوں نے توبہ کی تو سب ولی ہو گئے. اب راز کیا ہے بھائی اس توبہ کے پیچھے پتہ ہے؟ فضیل کی ایک عادت تھی, مال تو لوٹتے تھے لیکن لوگوں کو مارتے نہیں تھے, یہ سوچ کر کہ یار ڈاکو ہوں لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا یہ. اور خاص طور پر انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت کا مال نہیں لوٹا, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. بھائی چلو مردوں کا مال لوٹ لیا لیکن عورتوں کا نہیں لوٹا. تو عورتوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے فضیل کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی کسی نہ کسی کی ترقی کے پیچھے کوئی نہ کوئی باریکی آپ کو ضرور نظر آئے گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک عام عورت کا کوئی خیال کرے تو اللہ اس کو فضیل بن عیاض بنا دیتا ہے. اگر کوئی اپنی ماں بہن کا خیال کرے تو اللہ اس کو کیا مقام اور مرتبے عطا فرمائے گا. میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آج ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول نہیں, ہمارے گھروں میں پیار کا ماحول نہیں, ہمارے گھروں میں الفتوں کا ماحول نہیں. ہماری ماں سے ہماری نہیں بنتی, ہمارے باپ سے ہماری نہیں بنتی, ہمارے بھائیوں سے ہماری نہیں بنتی, ہماری بیوی سے ہماری نہیں بنتی, ہمارے پڑوسیوں سے ہماری نہیں بنتی. آپ سب کچھ بن گئے. ایک جملہ کہوں, برا نہیں مانے تو, آپ قادری بنے, چشتی بنے, نقشبندی بنے, سہروردی بنے, رضوی بنے, اشرفی بنے, برکاتی بنے, مداری بنے, سب بنے. کیا آپ وہ مسلمان بھی بنے ہو جو مسلمان بنانے کے لیے رسول اللہ آئے تھے, جیسا مسلمان بنانے کے لیے حضور آئے تھے؟ حضور جیسا مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے, وہاں تو کسی کے لیے نفرت کی گنجائش نہیں تھی. آپ کے دلوں میں نفرتیں کیسی ہے؟ وہاں تو کسی کے لیے حسد کی گنجائش نہیں تھی. آپ کے دلوں میں حسد کیسا ہے؟ وہاں تو کسی کے لیے انتقام کی گنجائش نہیں تھی. آپ کے دلوں میں انتقام کیسا ہے؟ وہاں تو کسی کے لیے برا سوچنے کی گنجائش نہیں تھی. آپ کے دلوں کے اندر بری سوچ کیسے ہے؟ آپ کے دلوں کے اندر نگیٹو سوچ کیسے ہے؟ میرے بھائیوں, مومن جو ہے وہ نگیٹو کبھی نہیں سوچتا, اس کی اپنی سوچ میں بہت پازیٹیو ہوتا ہے, بہت مثبت ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ کبھی انتقام نہیں لیتا. محبوب الہی کے خلیفہ سرکار نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے ایک ان کا مرید کہتا ہے, سرکار میرا پڑوسی بہت ستا
सताता है, कहा बेटा माफ कर दे, कहा हुजूर बहुत सताता है, कहा बेटा नजरअंदाज कर दे, कहा हुजूर अब बर्दाश्त के बहाने, तो फरमाया बेटे कभी कांटे के मुकाबले में कांटे मत बिछाना, वरना जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा करके सुकून मिलता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज हर घर में आग लगी हुई है, हर मोहल्ले में आग लगी हुई है, हर बस्ती में आग लगी हुई है, नफरतें हैं, नफरतें हैं, नफरतें हैं। घरों के अंदर बीवियों को माँ बहन की गालियां हैं, ईंट का जवाब पत्थर से है। इसीलिए तो बहुत सारी औरतें जब घर में प्यार नहीं पाती तो शौहर को छोड़कर किसी और तरफ का रुख कर लेती है। बच्चियां तलाकें मांग रही हैं, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है और तलाकें हो रही है। वजह क्या है? मर्द अपनी बीवी को प्यार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कि जब तुम सीरियल देख करके बीवी के साथ जिंदगी गुजारना सीखोगे तो उसमें रुआब होगा, उसमें दबदबा होगा, उसमें गालियां होगी, उसमें जो है वो बीवी को धमकाना होगा। लेकिन अगर कुरान हदीस पढ़ करके बीवी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करोगे, उसमें मोहब्बतें होगी, प्यार होगा, नजरअंदाज करना होगा। एक बहुत खूबसूरत वाकया मुझे यहाँ याद आ गया, शायद नौजवानों को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर इसको लोग सीख लेते हैं तो अपनी आखिरत संवर सकती है। एक नाम आपने सुना होगा, हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई का, बहुत बड़े बुजुर्ग अहमद कबीर रिफाई। उनकी तरक्की का राज भी बता दें, उनकी तरक्की का राज। बहुत राजों की गठरियां हैं किताबों में, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हम तो करामतों में उलझे, वो बुजुर्ग पानी पे चले, वो आग पे चले, वे उड़े, वो उड़े। अरे उड़ना उड़ना कुछ नहीं भाई, इनकी तरक्की के राज की तरफ आओ, तुम उधर जाओ, तुम भी तरक्की पाओ। चाबियां हर चीज की हासिल करते हो, ये तरक्की की चाबियां हैं। अहमद कबीर रिफाई कौन? हमारे मुर्शिद सरकार गौसे आजम फरमाया करते थे, मारिफत के समुंदर को अहमद कबीर रिफाई कहते हैं। अहमद कबीर रिफाई कौन? रसूलुल्लाह के मजार पे पहुंचे, कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना जान आपको सलाम हो, तो मजार से आवाज आई वालेकुम या वलदी, मेरे बेटे तुझ पे भी सलाम। सुभान अल्लाह। नाना जान सलाम का जवाब तो सुन लिया, मैं तो मुसाफा करने की नीयत से आया हूं। तो कब्र अनवर से हाथ बाहर निकला और हुजूर ने उनसे मुसाफा किया। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा वो आदमी होगा जिससे हुजूर मुसाफा करने के लिए कब्र से हाथ बाहर। क्या है तरक्की का राज? कोई एक ही राज होता है ना कुछ राज तो होता है तरक्की का। सुनो उनकी तरक्की का राज क्या है। शायद आप हंसेंगे, लेकिन हंसने वालों को हंसने दे, मैं आपके पास तो बहुत कीमती बात लेकर आया। अहमद कबीर रिफाई की तरक्की का राज क्या है? हाय हाय हाय। उनके एक मुरीद थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि अहमद कबीर रिफाई जो उनके पीर और मुर्शिद है, वो मकाम सिद्दीकियत पे फाइज हो गए। मकाम सिद्दीकियत क्या? विलायत के 100 दर्जे होते हैं, हर वली एक दर्जे का नहीं होता। कितने दर्जे होते हैं? 100। जब वली 17वें दर्जे पे पहुंचता है तो उससे करामतों का ज़ुहूर होने लगता है। अगर वो करामतें ही दिखाने लगे तो वो उसी पे अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इसलिए वली की तवज्जो करामत पर नहीं होती, खुदा के कुर्ब की तरफ होती है। जो करामतों के चक्कर में है उनको पता ही नहीं कि विलायत क्या है, फिर उसी चक्कर में वो शोबदेबाजी भी करती हैं। और आप लोग भी शोबदों की तरफ ज्यादा हो। एक बार हज़रत सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी के पास एक नौजवान आया और बहुत दिन तक रुका रहा। फिर जब जाने लगा तो मुर्शिद जुनैद बगदादी ने पूछा, बेटे आए भी थे, जा भी रहे, कुछ कहा नहीं? कहा हुजूर मुरीद होने आया था। कहा फिर मुरीद नहीं हो रहे? कहा कि हुजूर सोचा था कोई करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। फरमाया फिर? कहा हुजूर कोई करामत तो आपकी देखी नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी ने हंस के कहा अच्छा ठीक है, फिर जाओ, करामत नहीं देखी तो, लेकिन एक सवाल करूं? कहा बोलो। कहा कि इतने दिन जो तुम रुके हो, मेरा कोई काम तुमने खिलाफ शरीयत देखा है? कोई शरीयत के खिलाफ मैंने काम किया है? कहा नहीं। फरमाया जालिम, इससे बड़ी भी कोई करामत है? इसलिए कि पानी पे चलने का काम तो मछलियां भी करती है और हवा में उड़ने का काम मक्खी और मच्छर भी करते हैं, लेकिन जो खुदा के दोस्त होते हैं वो सिर्फ शरीयत पे चलते हैं। ना ये मक्खी का काम है ना मच्छर का काम है। असल करामत तो शरीयत पर चलना है, शरीयत है। बहरहाल तो आप भी बहुत सारी करामतों के चक्कर में अपना ईमान लुटा रहे हो। आपके नजदीक अल्लाह वाला कौन? जो अनाप शनाप बातें करे, कब्रिस्तान में बैठकर चिलम पिए, नशा करे, नंगा धड़ंगा घूमे, काले पीले कपड़े पहने, ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। ओ अल्लाह के बंदो, जब तक कोई शरीयत पर नहीं डटता उस वक्त तक वो अल्लाह वाला नहीं होता। आपका मेयार बदल गया इसलिए बर्बाद हो रहे हो।
اگر قبرستانوں میں بیٹھ کے چلم پینے کا نام ولایت ہے تو سرکار غوث اعظم نے کتنی چلمیں پی ہے معاذ اللہ کوئی بتا سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز کی زندگی میں کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. ان لوگوں کی زندگی کا لمحہ لمحہ شریعت مطہرہ کی پابندی پہ گزرا. اس لیے اپنی فکر تبدیل کرو, اپنی سوچ تبدیل کرو. اور اگر آپ نے ایسے ہی, ہاں مجذوب کی بات الگ ہے, میں مجذوب لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, مجذوب کی اپنی زندگی الگ ہے, اس کی دنیا الگ ہے, لیکن جو کھاتے ہیں پیتے ہیں پیسے کو پہچانتے ہیں مرید کو پہچانتے ہیں وہ تھوڑی مجذوب ہے. مجذوب تو اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے, جسے اپنی بھی پہچان نہ ہو اسے مجذوب کہتے ہیں. مجذوب ایک الگ ہستی ہے. بہرحال وہ بات دور نکل جائے گی, جمعہ کے لیے آئے ہو اور پھر دھوپ میں بیٹھے ہو, تو اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں. ذکر کس کا چل رہا تھا؟ سیدی احمد کبیر رفاعی کا. چونکہ عرس کی تقریب ہے اس لیے میں اللہ والوں کی ترقی کا راز, بہت خوبصورت عنوان ہے, اللہ کرے آپ کے دل میں اترے. سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرید, اس نے خواب دیکھا کہ میرے پیر و مرشد سیدی احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پہ فائز ہو گئے. اور یہ مقام ولایت میں صدیقیت آخری مقام ہے. صدیقیت سے بڑا کوئی مقام ولایت کی دنیا میں نہیں ہے, یہ اینڈ ہے, اس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے. اور بہت کم اولیاء ہیں جو مقام صدیقیت پہ فائز ہوتے ہیں. مرید نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد مرید کی ہمت نہیں ہوئی کیا کہ پیر و مرشد سے اپنا خواب بیان کریں, اس لیے کہ اس دور کے مرید بھی بہت باادب تھے, وہ بہت زیادہ چرچر نہیں کرتے تھے. آج کل کے مریدوں کو دیکھو تو وہ پیر صاحب کی مذاق کرتے ہیں, پیر صاحب سے مذاق کرتے ہیں. یہ حالات ہو گئے, یعنی ادب کا وہ تصور ہی ختم ہو گیا. بہت ساری چیزیں پڑھے لکھے ہیں مگر ادب نہیں ہے, بہت سوچ بوجھ والے مگر ادب نہیں ہے. اور یاد رکھنا ساری ترقی کا راز جو ہے وہ ادب ہے, حسن ادب ہے. ادب بڑی چیز ہے, ہزاروں سال کی عبادتیں اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں پر ایک لمحے کا ادب پہنچاتا ہے. خود بھی ادب سیکھو, اپنے بچوں کو بھی ادب سکھاؤ, اپنی بیٹیوں کو بھی ادب سکھاؤ. بزرگوں نے کہا با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. ادب والوں کو وہ ملتا ہے جو مانگنے والوں کو نہیں ملتا, ادب والوں کو بن مانگے ملتا ہے, بے ادبوں کو مانگنے سے بھی نہیں ملتا. تو سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر و مرشد سے عرض کرے کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. ایسے میں احمد کبیر رفاعی کا مرید بہت پریشان ہے, سوچ رہا ہے حضرت کو کیسے بتاؤں کیسے بتاؤں کیسے بتاؤں. ایک دن حضرت سے ملنے کے لیے, سیدی احمد کبیر رفاعی سے ملنے کے لیے وہ مرید آیا, اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ پیر صاحب کی خانقاہ میں احمد کبیر رفاعی اکیلے کھڑے ہیں اور ایک عورت ان کو مار رہی ہے. احمد کبیر رفاعی کو اکیلے میں ایک عورت مار رہی ہے اور وہ بالکل سرنڈر ہو گئے اور وہ مار کھا رہے ہیں. اگر آج کل کسی کے 4-6 ماننے والے ہو جائیں, آپ اس کو ترچی نظر سے دیکھو تو وہ تمہیں پٹوا دے گا, ہے نا. لیکن لاکھوں جس کے مرید تھے, اور وہ بھی جناتوں میں بھی ان کے مرید تھے, کوئی معمولی ہستی نہیں. کبھی وقت ہو تو احمد کبیر رفاعی سرکار کی زندگی پہ بات ہو, آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں. سیدی احمد کبیر رفاعی بہت بڑی ہستی کا نام ہے, اپنے زمانے کے غوث تھے, غوث الوقت تھے. ایک بہت بڑے سلسلہ ان کی طرف منسوب ہے, سلسلہ رفاعیہ. اور آج بھی اس سلسلے کی کرامت دنیا میں موجود ہے کہ اس سلسلے کے لوگ جو اس کے خلفاء ہوتے ہیں, واقعی اگر وہ گردن کسی کی الگ کر دیں, وہ ایک مخصوص عرس کے ایام میں ضرب کے نام پر وہ ذکر کے درمیان گردن الگ کر کے بھی جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. ابھی بھی یہ کرامت اس سلسلے کے اندر موجود ہے, اس سلسلے میں ابھی بھی ایک کرامت موجود ہے. بہت عظیم سلسلہ ہے سلسلہ رفاعیہ. بہرحال تو حضرت احمد کبیر رفاعی کو کوئی مار رہا ہے, اور وہ بھی مرد نہیں عورت, اور حضرت بالکل خاموش کھڑے ہوئے, کوئی ریئیکشن نہیں ہے, کوئی بچاؤ نہیں ہے, مار کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر مارنے والے نے اتنا مارا کہ آپ کی گردن پھوڑ دی, زخمی کر دیا. جب وہ مارنے والی عورت چلی گئی تو مرید آیا, آ کے کہا سرکار یہ کیا ہے, آپ کو کوئی مار رہا ہے, آپ مار کھا رہے ہیں, آپ کو زخمی کر دیا, خون خون کر دیا, آپ مار کھا رہے ہیں. اور حضرت میں نے دیکھا, اگر میری آنکھوں نے خطا نہیں کی تو یہ جو مارنے والا تھا یہ پیرانی اماں تھی نا, آپ کی بیوی تھی نا. آپ نے مسکرا کے کہا ہاں تم نے صحیح دیکھا. کہا حضرت اس بدبخت عورت کو طلاق دیجیے ابھی,
جو اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھاتی ہے اس سے بڑھ کر ملعون اور بدبخت کون ہے؟ حضرت احمد کبیر رفاعی نے فرمایا بیٹا وہ بدبخت نہیں، وہ تو میری محسنہ ہے، اس کے احسانات ہیں مجھ پہ۔ مرید نے کہا حضور یہ مار رہی ہے، یہ عورت کو جو بیوی شوہر کو صرف ناراض کر دے وہ جہنمی ہے، یہ تو آپ کہا بیٹا اس کا اللہ اس سے بدلہ خود لے گا، لیکن اس کے مجھ پہ احسانات کا کیا، کون سا احسان ہے اس کا آپ پر؟ تو فرمایا تو نے جو خواب دیکھا نا، خواب جو مجھے نہیں بتایا ادب کی وجہ سے کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہو گیا، یہ خواب تو نے چند دن پہلے دیکھا تھا نا جو ابھی تک نہیں بتایا؟ کہا ہاں ہاں حضور بالکل دیکھا تھا۔ فرمایا جی جو مقام صدیقیت مجھے ملا ہے وہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یہ مجھ پہ ظلم کرتی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت پہ فائز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کبھی اس کو ریئیکشن نہیں دیا۔ آپ مجھے بتائیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی مارا کرے شوہر کو، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات جب اچھے ہوتے ہیں تو اللہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے لگتے ہیں، اور جب مخلوق خدا سے ہمارے تعلقات بگڑنے لگتے ہیں تو اللہ سے ہمارے تعلقات بگڑنے لگتے ہیں۔ خدا اس وقت ناراض ہوتا ہے جب ہم اس کی مخلوق کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایک آخری بات کے طور پہ کہہ دوں اور پھر اپنی بات پوری کر لوں تاکہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ مخلوق سے پیار اور مخلوق کی خدمت یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، اور آج ہم مخلوق کے معاملے میں بالکل خود غرضی ہے۔ بس آپ دیکھ لیں اللہ کے لیے کوئی محبت کرنے کو تیار ہی نہیں۔ میں محبت کیوں کر رہا ہوں؟ بولے اس سے پارٹنرشپ ہو جائے گا۔ کیوں محبت کر رہا ہوں؟ وہ اسٹار ہے اس سے محبت ہو جائے۔ کیوں محبت کر رہا ہوں؟ وہ مالدار ہے اس سے محبت ہو جائے۔ کیوں محبت کر رہا ہوں؟ وہ پوزیشن والا اس سے، یعنی آپ نے پوزیشن سے محبت کی، مال سے محبت کی، ترقی سے محبت کی، عزت سے محبت کی۔ کوئی آپ میں ایسا بھی ہے کہ جو کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہو؟ بتائیے نا۔ آج ہم دوستوں کس کو بناتے ہیں؟ دولت مند لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں کو، خوبصورت لوگوں کو، پوزیشن والوں کو۔ کوئی ہے ایسا کہ نہیں یار کچھ نہیں ہے، میں اس کو اللہ کے لیے چاہوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، بس میں اس لیے چاہوں؟ اس کی فضیلت تمہیں پتہ ہے؟ آج اللہ کے لیے محبت کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے شادیاں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی، جنازے بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئے، بیماریاں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی۔ اگر 2 کارڈ آئیں گے تو ہم شادی غریب کے یہاں ہے تو وہاں نہیں جائیں گے، امیر کے یہاں کی شادی میں جائیں گے۔ اگر 2 میتیں ہوگی تو کاندھے اتنی بھیڑ ہوگی مالداروں کے، چاہے وہ شرابی تھا، زانی تھا، سود خور تھا، رشوت خور تھا، لیکن تھا مالدار، تو وہاں جنازے میں کاندھے لگانے والوں کی قطار ہوگی۔ اور اگر وہ شریف تھا مگر غریب تھا، وہاں کاندھا لگانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم دولت کے بندے بنے، خدا کے بندے کب بنے؟ ہم نفس کے بندے بنے، خدا کے بندے کب بنے؟ انسان کی اہمیت نہیں ہے، آج دولت کی اہمیت ہے، عزت کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رسول ہمیں یہ بتانے آئے تھے ہمیں کسی سے بھی محبت کرنا صرف اللہ کے لیے، پیار کرنا اللہ کے لیے۔ اس کا انعام تمہیں پتا ہے؟ اس کا انعام تمہیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ اکبر، جب میدان محشر میں سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت ان بندوں کو اللہ نور کے منبر پہ بٹھائے گا جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ان کو نفسی نفسی نہیں کریں گے، کوئی مفاد نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں، صرف پیار اللہ کے لیے، صرف پیار اللہ کے لیے، صرف محبت اللہ کے لیے۔ تو پتہ ہے نور کے منبر پہ وہ مزے لے رہے ہوں گے تو انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے مزے لے رہے ہیں، وہ جبکہ سورج سوا نیزے پر ہے، لوگوں کی زبانیں پیاس سے لٹکی ہوئی ہے، کوئی کسی کا پرسانے والی، یہ مزے لے رہے، یہ مزے لے رہے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا نہ یہ کوئی نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ شہید ہے، کہ پھر کون ہے؟ کہ یہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ، اللہ کے لیے محبت کرتے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے اللہ کی مخلوق ہے۔ میرے بھائیوں ہم سبق بھول چکے ہیں، تو میں بات آخری کے طور پہ کر رہا تھا۔ ایک بزرگ ہیں سرکار بندہ نواز گیسو دراز،
नाम सुना। उनके मलफूजात में एक वाक़या दर्ज है, इस पे बात पूरी हो जाएगी। 2 बजे का टाइम है, 6 मिनट बचे हैं 2 बजने में। मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा उसमें पूरी समेट लूं। मेरी कोशिश आज यही है कि मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ मोहब्बत रूठ गई है। 2 भाई हैं, एक दूसरे से मिलते तक नहीं है, बहनों को छोड़ रखा है, माँ बाप से 24-24 घंटा कोई खैरियत नहीं पूछता, मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, रिश्ते नहीं निभा रहे हैं, ताल्लुक़ नहीं निभा रहे हैं, रूठे रूठे माहौल है, दौलत की रेल पेल है, मोहब्बतें ख़त्म हो गई, मोहब्बतें बहुत महंगी हो गई, मोहब्बतें नहीं रह गई। और अब पीर से भी मोहब्बत लोग मफाद परस्ती के लिए करते हैं। बोले पीर से मोहब्बत इसलिए कि कुछ तावीज़ात मिल जाएँ, पीर साहब दुआ देंगे तो मालदार हो जाए। बल्कि वलियों से भी मोहब्बत मफाद की वजह से, बेटा बीमार है तो चलो वली के यहाँ दुआ करो शिफा हो जाए, कारोबार नहीं चल रहा है तो चलो वली के यहाँ कारोबार मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ से मिलेगा। लेकिन तुम में कोई ऐसा भी है कि सिर्फ इसलिए सोचे कि मैं कासिम शाह वली से इसीलिए मोहब्बत करता हूँ कि मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए? कभी ये सोच कर भी आए हो कि आज सिर्फ यार की रज़ा के लिए चलेंगे हैं? अल्लाह के लिए भी किसी को तो चाहो ना, बताइए। तो सरकार बंदा नवाज के सुदराज इरशाद फरमाते हैं कि एक जमाने में एक अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने उन पे वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे पैगंबर, तुम्हारी इस बस्ती को मैं जला के राख कर दूंगा। पूरी बस्ती जल जाएगी, मस्जिदें जल जाएगी, खानकाएं जल जाएगी, मदरसे जल जाएंगे, नेक व बद सब जल जाएंगे। इस बस्ती में हमारा फैसला है कि हम सिर्फ 3 लोगों को बचाएंगे, 3 लोग बचेंगे बस। आप बचेंगे, वो भी उस आपके लिए हुक्म ये है कि आप बस्ती छोड़कर बस्ती से बाहर चले जाइए। नंबर 2, वो फलां आबिद यानी इबादत गुजार बंदा है, मेरा वली है, वो बचेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि इस बस्ती के अंदर एक रक्कासा रहती है। रक्कासा समझते हैं? नहीं समझते? डांस करने वाली औरत को रक्कासा कहते हैं, नाचने। उस ज़माने में मुजरे होते थे तो औरतें नाचती थी और गाने गाती थी, बड़ी अय्याश और जिस्म बेचने वाली वो औरतें होती थी, और गंदी औरतें। अब इससे ज़्यादा मैं मिंबर पे क्या कहूँ, बात समझ में आ गई ना जो कहना चाहता हूँ। 3 लोग बचेंगे, ज़रा गौर करें, 3 बचेंगे, नबी, वली और नचनिया। कोई जोड़ बनता है? नबी वली तो समझ में आ गई बात है, नबी वली तो समझ में आ गई, दोनों बच रहे हैं। ये रक्कासा किधर से बच? और वली के बचने की कंडीशन ये, अपने घर में रहेगा तो जलेगा, उसको उसके घर में जाना पड़ेगा। किसके घर में? रक्कासा के घर में, उस फाहिशा औरत के घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बस्ती में एक ही घर बचेगा और वो रक्कासा का, किसी का नहीं बचाऊंगा, सबका। वो वली का घर भी जला दूंगा, उसको बोलो कि वो वहां जाकर बैठे। नबी आए, उस वली से कहा कि भाई अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह 3 दिन में पूरी बस्ती जलाने वाला है और तेरा घर, सबके घर जल जाएंगे, मस्जिदें, मदरसे, खानकाएं सब जल जाएगी, एक ही घर बचना है पूरी बस्ती में, वो नचनिया का। और अल्लाह का हुक्म है कि तुम उसके घर जाओगे तो तुम बचोगे, वरना तुमने भी जलना है। क्या कहते? उसने कहा मुझे क्या, रक्कासा के घर से या किसके घर से मुझे क्या मतलब, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने मना किया था रक्कासा से दूर रहो, तो हम दूर थे। अल्लाह का हुक्म है उसके घर जाके बैठ जाओ, तो बैठ के, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, जो हुक्म है वो है। उसने मुसल्ला कंधे पे डाला, असा लिया और रक्कासा के घर गए तो कहा कि हम तुम्हारे घर 3 दिन रुकना चाहते हैं बेटी। उसने कहा बाबा यहाँ एक आता है दूसरा जाता है, यहाँ के हालात बड़े ख़राब है। कहा वो तेरा काम तू जान, मैंने एक कोने में बैठ जाना है, पर्दा डाल के बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं। जिस दिन से वो वली आ गए उस दिन से कोई आना जाना नहीं था, क्योंकि बस्ती को तो आग ही लगनी थी। अब कोई आया भी नहीं, रक्कासा थी घर में, अल्लाह के वली थे, पर्दा डाल के इबादत में बैठ गए। 3 दिन में ऐसी आग बरसी कि पूरी बस्ती जल गई, कुछ नहीं बचा, न इबादत खाने बचे, न तालीम खाने बचे, न खान का, कोई नहीं बचा। 3 बचे। नबी बाहर चले गए, वली रक्कासा के घर में आ गए, और वो रक्कासा जब सब जल करके ठंडा हो गया, कुछ नहीं बचा, तो अल्लाह के नबी वापस आए और अल्लाह से रो कर पूछा, मौला मेरी तो पूरी बस्ती बर्बाद हो गई, मौला क्यों नाराज़ है इतना?
سب برباد کر دیا، 3 لوگوں کو بچایا. اور ٹھیک ہے مجھے بچایا، یہ ولی کو بچایا تو سمجھ میں آتا ہے. اتنے بڑے بڑے نیک جل گئے، یہ رقاصہ کیوں بچی، یہ نچنیا کیوں بچی، اور اس کے گھر میں ولی بیٹھ گیا تو بچ گیا. تب اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے میرے پیغمبر دراصل بات یہ تھی کہ اس بستی میں کچھ دن پہلے ایک کتا آیا تھا اور اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. تو جب بستی میں کتے نے قدم رکھا تو سب بستی والوں نے اس کتے کو ڈنڈے سے مار کر اس کے پیر توڑ دیے. جب پیر توڑ دیے تو وہ کتا لنگڑاتے ہوئے اس رقاصہ کے مکان کے قریب اس کے دیوار کے سائے میں پہنچا. تو رقاصہ نے کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اس رقاصہ نے کیا کیا، اس کتے کے پیروں کی مرہم پٹی کی، یہ کہہ کر کہ یہ کچھ بھی ہے اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اس کو اللہ نے بنایا ہے، کم سے کم اس کو تو خیال کرتے لوگ. تو مرہم پٹی کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اس رقاصہ اور نچنیا کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو مقام ولایت عطا کر دیا. سبحان اللہ. اور کتے پر ظلم کرنے کی وجہ سے، کتے کو مارنے کی وجہ سے اللہ پوری بستی سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک کتے پر اگر بستی ظلم کرے تو اللہ پوری بستی کو جلا دے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ غریبوں پہ ظلم کرتے ہو، آپ اپنے نوکروں پہ ظلم کرتے ہو، آپ اپنے چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہو، آپ پھر کہتے ہو حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے کاروبار کو، میں کاروبار میرے ریورس میں جا رہا ہے، کیوں میں ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے کسی کا دل توڑا ہے. یہ بات بس جاتے جاتے آخری امانت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی بندے کو زوال نہیں آتا مگر کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے. اگر تمہیں چین کی نیند نہیں آتی تو تم نے کسی کا دل دکھایا ہے. تمہارا کاروبار ریورس جا رہا ہے، تم نے کسی کا دل دکھایا ہے. تمہارے گھر کے اندر آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، تم نے کسی کا دل دکھایا ہے. یاد رکھنا کسی گناہ سے اتنی بربادی نہیں آتی جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی وجہ سے آتی ہے. آج ہر بندہ طاقتور بن رہا ہے، آج ہر بندہ قوت والا بن رہا ہے. طاقت، قوت اور جوانی اور دولت کے نشے میں لوگ ظلم کر رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو گے، آسمانوں کا خالق تم پر رحم فرمائے گا. اگر ترقی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، میرے بھائیوں کسی پہ ظلم مت کرو، محبت کرو، محبتوں کو عام کرو. نفرت کسی کے لیے نہیں، محبت سب کے لیے. انتقام مت لو، نظر انداز کرنے کی کوشش کرو. تم اللہ کے بندوں سے پیار کرو گے، اللہ تم سے پیار کرے گا. یہی خانقاہوں کا پیغام ہے، یہی مزارات کا پیغام ہے، یہی اولیاء اللہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس کے پاس اوپر چلے گا، اوپر جگہ خالی ہے. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين
الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة بن عباس وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد قال سيد الكونين صلى الله عليه واله وسلم البر لا يبلى والذنب لا يوصى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قام وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر اللهم اغفر دمهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مغفرة عامة. اللهم أهلك يهود باليهود اللهم أهلك النصارى بالنصارى اللهم أهلك الهنود بالهنود. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. आके दरबार हमारे सरकार हुजूरे कायनात सलाम आपको बेकसों नेक ख्वाब रहमत के बादशाह आकाए सरज़मीं सलाम आपको. सोए बरसों से जगाया आपने फर्ज अता करना
सिखाया आपने रहने की अपनाना बताते आप हैं दर्द दिल सभी के मिटाते आप हैं हे अली में आला सलाम आपको हे अली में आला सलाम आपको पाके दरबार हमारे सरकार हुजूरे कायनात सलाम आपको बेकसो नेक ख्वाब रहमत के बादशाह आकाए सरजमीं सलाम आपको जाऊं जिस डगर वो डगर बोलती बैठू जिस शजर वो शजर बोलती गलियां खिलती है हर वक्त कहती है हे पाके सरजमी सलाम आपको सुनकर दुआए नाजिल फरमाते बेशुमार हम सब की रहनुमा सलाम आपको पाके दरबार हमारे सरकार हुजूरे कायनात सलाम आपको बेकसो नेक ख्वाब रहमत के बादशाह आकाए सरजमीं सलाम आपको पाके दरबार हमारे सरकार हुजूरे कायनात सलाम आपको बेकसो नेक ख्वाब रहमत के बादशाह आकाए सरजमीं सलाम आपको सोए बरसों से जगाया आपने फर्ज अता करना सिखाया आपने रहने की अपनाना बताते आप हैं दर्द दिल सभी के मिटाते आप हैं हे अली में आला सलाम आपको हे अली में आला सलाम आपको पाके दरबार हमारे सरकार हुजूरे कायनात सलाम आपको बेकसो नेक ख्वाब रहमत के बादशाह आकाए सरजमीं सलाम आपको जाऊं जिस डगर वो डगर बोलती बैठू जिस शजर वो शजर बोलती गलियां खिलती है हर वक्त कहती है हे पाके सरजमी सलाम आपको सुनकर दुआए नाजिल फरमाते बेशुमार हम सब की रहनुमा सलाम आपको
आके दरबार हमारे सरकार हुजूर कायनात सलाम आपको बेकसो नेक ख्वाब रहमत के बादशाह आकाए सरजमी सलाम आपको